پیارے دوستو السلام علیکم۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے مرکزی کمپیوٹر میں روزانہ کی بنیاد پر معلومات اور اعداد و شمار کا اندراج ہوتا ہے۔ یہ معلومات مختلف ذرائع ابلاغ، ٹیلی فون، ٹیلیکس، ریڈیو کمیونیکیشن، مصنوعی سیاروں، دوست ممالک کی خفیہ ایجنسیوں اور اپنے ایجنٹوں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ موساد اپنے ایجنٹوں سے حاصل ہونے والی معلومات پر سب سے زیادہ اعتماد اور انحصار کرتا ہے اور یہ نہایت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اس مرکزی کمپیوٹر میں لاکھوں افراد کے نام بما ان کے کوائف درج ہیں۔ ایک مرتبہ اسی کمپیوٹر پر پیرس سے ایک ایجنٹ نے جو وہاں شامی سفارتخانے میں اسسٹنٹ ایئر اتاشی تھا اطلاع دی کہ شامی ایئر فورس کا سربراہ جو کہ وہاں کی خفیہ ایجنسی کا ہیڈ بھی ہے اپنے دفتر کے لیے فرنیچر خریدنے یورپ آ رہا ہے۔ اسی دن موساد نے کمپیوٹر سے یورپ میں فرنیچر کا کاروبار کرنے والے تمام یہودی رضاکاروں کے نام اور پتے معلوم کیے۔ کچھ دنوں کے بعد شامی جرنل اپنے سٹاف کے ہمراہ بیلجیم کے شہر برسلز پہنچا۔ اس نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کیا جس کی اطلاع پہلے ہی مقامی ایجنٹوں کے ذریعے موساد کو مل چکی تھی۔ ہوٹل کی معلومات کے ساتھ جنرل صاحب کے دورے کا شیڈول بھی حاصل کر لیا گیا۔ اگلے دن جنرل صاحب اپنے ADC کے ہمراہ شہر کے مہنگے ترین فرنیچر شو رومز کے دورے پر نکلا۔ اس نے بہت سا فرنیچر دیکھا اور سب کی قیمتیں معلوم کی، لیکن وہ کچھ خریدے بغیر ہی واپس اپنے ہوٹل لوٹ آئے۔ موساد کو پیرس میں شامی سفارتخانے میں کام کرنے والے اپنے آدمی سے پتہ چلا کہ جنرل دوسرے دن پیرس جا رہا ہے، مگر ADC اس کے ہمراہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ فرنیچر کی خریداری کے لیے برسلز میں ہی رہے گا۔ دوسری صبح ADC ہوٹل سے فرنیچر کی خریداری کے لیے روانہ ہوا تو موساد کا ایجنٹ سائے کی طرح اس کے پیچھے تھا۔ شامی افسر ایک فیشنیبل سٹور پر پہنچا جہاں اس نے مختلف چیزیں دیکھیں اور پھر سیلز مین کے ساتھ قیمتوں پر بڑی جوڑ توڑ کی۔ فرنیچر خاصا مہنگا تھا جس کی وجہ سے وہ تذبذب کا شکار تھا۔ اسرائیلی ایجنٹ آڑ میں تھا اور اس نے سوچا یہی بہترین موقع ہے کہ اس سے براہ راست بات کی جائے۔ وہ فوراً سٹور میں داخل ہوا اور بے ظاہر فرنیچر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک یہودی رضاکار بھی سٹور میں وارد ہوا اور وہ ایجنٹ کو دیکھتے ہی بلند آواز میں کہنے لگا، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے بے حد عمدہ اور سستا فرنیچر خریدا اور ہزاروں ڈالر کی بچت بھی کروائی۔ ایجنٹ نے کہا، کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ تھوڑی دیر بات چیت کے بعد وہ شخص چلا گیا تو شامی افسر نے ایجنٹ کی طرف غور سے دیکھا۔ کیا آپ فرنیچر خریدنا چاہتے ہیں؟ اسرائیلی ایجنٹ نے سوال داغا۔ شامی افسر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایجنٹ نے فوراً ایک بروشر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، اس میں سے جو فرنیچر آپ کو پسند آئے مجھے بتائیں، میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں۔ شامی افسر نے کہا، کیا آپ اس سٹور میں کام کرتے ہیں؟ تو ایجنٹ نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، میں کمیشن پر کام کرتا ہوں اور مختلف سٹوروں سے ڈسکاؤنٹ پر مال خریدتا ہوں اور اس کی ڈلیوری بھی خود ہی کرواتا ہوں۔ اس نے پوچھا، فرنیچر کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ تو جواب ملا، شام کے شہر دمشق۔ آپ بے فکر رہیں، سارا فرنیچر بحری جہاز سے بھجوا دوں گا اور میں کسی بھی ٹوٹ پھوٹ کا ذمہ دار ہوں گا۔ میں آپ کو اچھے خاصے ڈسکاؤنٹ پر آپ کا مطلوبہ فرنیچر دلوا دوں گا۔ یہ تمام گفتگو سننے کے بعد شامی افسر کے دل میں لالچ پیدا ہوا، کیوں نہ اس ڈیل میں سے کچھ اپنے لیے بھی مالی فائدہ حاصل کر لیا جائے۔ اسی لالچ میں آ کر اس نے ایجنٹ کو فرنیچر کی خریداری کا آرڈر دے دیا، جس نے 3 گھنٹوں کے اندر برسلز کے مشہور شو روم سے اس کا مطلوبہ فرنیچر خرید لیا۔ اس فرنیچر کی اصل قیمت $1,80,000 تھی اور شپنگ کے چارجز بھی الگ تھے، لیکن شامی افسر کو صرف $1,50,000 ادا کرنے کو کہا گیا۔ اس ڈیل میں اس کو بھاری مالی فائدہ ہوا، لیکن یہ فائدہ آگے جا کر اس کے ملک کے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب بنا۔ اس نے دمشق کی بندرگاہ پر فرنیچر بھجوانے کے لیے اس کو ضروری ہدایات دیں اور اس سودے کو خفیہ رکھنے کے لیے اپنا فرضی نام بتایا۔ ایجنٹ نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی یہ سامان بذریعہ بحری جہاز دمشق کے لیے روانہ کر دے گا۔ شامی افسر اس ڈیل پر بہت خوش تھا کیونکہ اس کو سامان نہایت معقول قیمت پر ملا تھا، لہٰذا وہ اسی دن اپنے وطن روانہ ہو گیا۔ اس کے 2 دن بعد اسرائیلی ایجنٹ نے اس فرنیچر میں سے ایک خوبصورت لمبی میز اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب روانہ کر دی۔ وہاں موساد کے ماہرین نے چند دنوں کی محنت کے بعد ایک خفیہ خانہ بنا کر اس میں انتہائی طاقتور ٹرانسمیٹر نصب کر دیا۔ اس ٹرانسمیٹر کی کوالٹی اور قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ منسلک بیٹری 4 سال تک اس کو توانائی مہیا کر سکتی تھی
انہوں نے یہ آلات اس قدر مہارت سے نصب کیے کہ جب تک میز کو 2 ٹکڑے نہ کیا جائے ان کے دریافت ہونے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ وہ میز دوبارہ برسلز بھیجا گیا جہاں سے اسے دوسرے فرنیچر کے ہمراہ بحریات کے ذریعے دمشق روانہ کر دیا گیا۔ وہ میز خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے دفتر میں رکھا گیا۔ یوں موساد کو شامی انٹیلیجنس ایجنسی کے اہم راز نہایت آسانی کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے۔ موساد نے کئی دن تک اس ٹرانسمیٹر سے نشر ہونے والی باتیں سنی، لیکن جلد ہی روسی خفیہ ایجنسی KGB کے ماہرین نے جنرل کے دفتر سے ریلے ہونے والی ان نشریات کو اپنے جدید ترین آلات کی مدد سے پکڑ لیا۔ انہوں نے شامی سیکرٹ سروس کو اس کی اطلاع دی، جنہوں نے دفتر کی تلاشی کے دوران اس میز میں پوشیدہ ٹرانسمیٹر کو برآمد کر لیا۔ یوں KGB کی پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے شام بہت بڑے نقصان سے محفوظ رہا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا